میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس خواب کی تعبیر یہی ہے واضح طور پہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر انسان کو غیر انسان سے اشرف بنایا ہے، اگر اس بنیاد کو بروئے کار نہ لایا جائے تو اشرفیت کا بھی کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. کیونکہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی ہم سب آدم سے ہیں، آدم مٹی سے. اشرفیت کا راز انسان کے پاس پوشیدہ ہے، قوت، غور و فکر کی قوت. اس غور و فکر کی قوت جب انسان بروئے کار لاتا ہے تو دنیا میں بھی اور دینی کاموں میں، دنیوی اور دینی دونوں کاموں میں وہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس کے امتیاز کی، اس کی اس امتیازی شان کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے. اگر آپ غور کرو تو ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس نے اس قوت فکریہ سے کام لیا ہے. آپ سائنسدانوں کو دیکھیں گے، طرح طرح کی ایجاد کیا ہے انہوں نے، غور و فکر کیا ہے. دو چیزوں کو جوڑ کر، پلس اور مائنس کو جوڑ کر ایک تیسری چیز بنائی ہے. دو قوتوں کو یکجا کر کے ایک تیسری قوت پیدا کی. پھر دنیا میں ایک ایسا نظام کھڑا کیا ہے کہ اگر انہوں نے مادیت میں ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوت فکریہ کی محنت اور جد و جہد کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا. اس زمین میں معدنیات کو اللہ نے ڈھانپ رکھا. سمندر میں اللہ تعالیٰ نے لولو اور مرجان اور قسم قسم کے موتیوں سے سمندر کی تہ کو اس میں اس کی کالی اور اندھیری تہوں میں، پردوں میں اس کو چھپا رکھا. جن ڈھونڈا تن پائیاں گہرے پانی پیٹھ، میں بورا بورن ڈرا رہا کنارے بیٹھ. علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ تو کبیر نے کہا کہ جنہوں نے ڈھونڈا تو موتی مڑی مانک سب نکال لے آئے، اور میں ڈوبنے سے ڈرتا رہا، ہلاک ہونے سے ڈرتا رہا تو میں کنارے بیٹھا رہا. علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے افرنگی کے راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. وہاں تو جو
بڑائی کا صرف ایک معیار ہے. جہالت کی بنیاد پر جو لوگ بڑائی چاہتے ہیں اللہ نے تو اس کا کیلا کما کر دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں میں برگزیدہ شخص صرف وہی ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ نے لوگوں کی جہالت کا یہاں کوئی ایک آدمی بھی اب ایسا نہیں رہ جاتا جو کسی بنیاد پر اپنے کو اشرف ثابت کرے. اگر کوئی مادیت میں اشرف بننا چاہتا ہے، ظاہری زندگی میں اشرف بننا چاہتا ہے، تو اس کو بھی غور و فکر ہی کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی باطنی زندگی میں اور روحانی زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں بھی اشرف بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی غور و فکر ہی کا راستہ اپنانا پڑے گا. دوسرا کوئی راستہ بڑا ہونے کا نہیں ہے. مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بعثت سے پہلے کیا تھی؟ میں نے کہا غور و فکر تھی. اور کیا تھی؟ ہر نبی کی عبادت اور عبادت کا مغز اور ذکر کا حاصل غور و فکر ہے. آپ بتائیے کسی کو یاد کرتے، قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کے بندوں کی پہچان بیان ہے، اور اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کتنا یاد کرتے رہتے ہیں؟ کھڑے بھی، جھکے بھی، لیٹے بھی، کروٹ کروٹ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ذکر میں ایک اثر ہے کہ آپ مذکور کا نقش آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. یہی فکر ہے. فکر کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے تو سب لوگ بہت سمجھدار ہیں. آج کل تو رومانی عشق اور رومانی فکر یہ تو سب کو سمجھ میں آتی ہے. پہلے کسی لڑکی لڑکے سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے. پہلے احمد مجھے درد الفت ملا، رفتہ رفتہ وہی درد دل ہو گیا. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. لذت زیست ہی خاک میں مل گئی، عشق جب سے میرا مزمحل ہو گیا. ان کی نظروں کی برکت ذرا دیکھیے، ان کی نظروں کی برکت ذرا دیکھیے، سوز دل ہی میرا ساز دل ہو گیا. اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت شفا ہے. اللہ کی محبت ہی اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہے. کیسے ملے گی یہ؟ خزانہ کیسے ملتا ہے ویسے ہی اللہ کی محبت، دوسرا کوئی راستہ نہیں. زمین کی تہ میں چھپا ہوا کوئی خزانہ ہے، وہ کیسے ملے گا؟ پھاوڑا لو، کدال لو، رمپا لو، گئیتا لو. اگر جان جائے نا لوگ پہاڑی کے نیچے سونا دفن اس کو بھی توڑ دیں گے تب وہاں کمزوری کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی ہے مطلب؟ ہم میں کا ہر آدمی پہاڑی توڑ دے گا جو کہتا ہے کہ یہاں درد وہاں درد، یہاں بتھا وہاں بتھا، یہاں پیرا. وہ اٹھے گا رتیا میں کھود دے گا، اپنے دوست کو بھی نہیں بتائے گا. اگر یقین سے معلوم ہو جائے مڑی ماڑک ہیرا موتی جواہر لال سب اس میں دفن ہے تو بابا سے کہے گا کہ بابا ایسا ہے کہ ملے گا کہاں ستا، اور جب دیکھے گا بابا سو گئے پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا نہیں پہنچ جائے گا؟ پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ یقیناً وہ بہت اچھے دوستوں کو بھی نظر انداز کر دے گا.
اب قرآن بیان کر رہے ہیں نا کہ روحانی ہیرا موتی کو کیسے ملے گا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہائے ایڈریس بتا دیا کسی نے کھودا بھائی, ہیں کسی نے کھودا. ذکر کی کہتے کوئی زمین کھودنی ہو تو کیا کرے گا. کوئی زمین جب کھودنی ہو تو پہلے اس کو پانی ڈال کے نرم کرے. پتھریلی ٹائپ ایک دم اسرہی اور کھتھا اس میں ہے سب. تو ذکر کے پانی سے پہلے دل کی زمین کو نرم کرو, پھر کیا کرو, فکر کی کدال چلاؤ اس پہ, یہی نا. پھر ڈوبتے چلے جاؤ, ڈوبتے چلے جاؤ, ڈوبتے چلے جاؤ. ایک دن کون ملے گا؟ جب آپ اپنے من میں جھانکیں گے تو آپ کو من کا سوامی ملے گا بھائی, ہردیشور. اس مکان کا مکین آپ کو مل جائے گا اور یقین سے مل جائے گا. کوئی خزانہ آپ ڈھونڈو ملے نہ ملے, ہر خزانے پہ کیا بیٹھے ہیں بھائی؟ کوئی خزانہ ایسا نہیں ہے جو سانپ کے حفاظت کے بنا. ایسے بہت اہم بات ہے. صوفیہ لکھتے ہیں بادشاہوں کی عادت رہی ہے, اور جو خزانہ زیادہ قیمتی اور پرانا ہو تو بہت اچھا دھاری ناک اس کی حفاظت کرتا ہے. ایسے دو سانپ, ایک شیطان ایک نفس. جب آپ اس خزانہ کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو جتنی کل آفت بلا ہے سب سامنے کھڑی ہو جائے گی, کھڑی ہو جائے گی. کبھی بڑائی آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی, کبھی تکبر ہو جائے گا کھڑا, کبھی کہے گا کہ میری ناک کٹ رہی ہے. کیونکہ نفس کو پامال کرنا ہے نا. یہ سانپ ایسے ویسے نہیں کہ ایسے مار دے ڈنڈا سے مر جائیں. ہمارے ایک دوست نے خواب دیکھا, کہا کہ ایسا سانپ دیکھا, ایسا سانپ دیکھا, ایسا سانپ دیکھا کہ ویسا آج تک سوچا بھی اتنا کہ, لیکن وہ ہم کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے. ہم کہیں بھائی سلسلے کی برکت ہے, تم کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے. دعائیں رہتی ہیں, دعائیں چلتی ہیں, دعائیں ہوتی رہتی ہیں. ماں باپ کو کیا جانتے ہو, ممتا لیے رہتے ہیں. ماں باپ, بچے کو کیا پتا, جب ماں باپ بنے گا تب سمجھ میں آئے گی ممتا. پیر روتا ہے راتوں کو اپنے لوگوں کے لیے. یہ محبت نہیں ملی تو لوگ نہیں سمجھ پائے گے. کیوں کہ جو عورت ماں نہیں بنی ہے وہ ممتا قدر نہیں جانے گی, جو باپ نہیں بنا ہے وہ باپ کی قدر نہیں جانے. ہر آدمی اپنے دل پر لوگوں کو قیاس کرتا ہے. ارے یہ دل ہے, یہ جانور سے بھی برا ہے, فرشتوں سے بھی اونچا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ کی جو فضیلت تھی وہ کیا تھی؟ کیا فضیلت تھی؟ 6 فٹ کے تو وہ بھی تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر میں دیکھتے تھے تو نماز روزہ کثرت نہیں تھی. کیا چیز تھی؟ ارے ڈگری ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ سب سے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سی ڈگری ملی؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر ہے. امت کے بارے میں سب سے زیادہ رہے. لوگ گفتگو سیکھنا چاہتے ہیں. دل بناؤ, کیا نہیں اس دل میں. ایسا خزانہ ہے کہ گونگا بھی اس خزانے کو حاصل کر لے. گونگا
دل یہ دل بن جائے. لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، بولتے نہیں تھے، غیر مسلم ان کے چہرے کو دیکھتا نا چیخ کر کہتا ہے سچ ایک چہرہ کلمہ پڑھ. محمد رسول اللہ کی ڈگری کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو بھی تو سرٹیفکیٹ دیا ہے نا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبت تھی اور کیا. کوئی اپنے لیے رو رہا ہے، کوئی اپنے گھر بار کے لیے رو رہا ہے، کوئی قوم کے لیے رو رہا ہے، کوئی امت کے لیے رو رہا ہے. یا ربی امتی. برابر کوئی کیسے ہو جائے گا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 عالم کے لیے رونے والے تھے. غمگین رہتے تھے کہ مخلوق پر رحم ہو کرم ہو. 18,000 عالم. علماء کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ ایک عالم ہے، یہ زمین و آسمان یہ ایک عالم ہے. انسان جب خوشبودار ہو جاتا ہے نا، اور خوشبودار کیسے ہوتا ہے؟ کینہ والا دل، حسد والا دل، لوگوں کو برائی کرنے والا دل، لوگوں کی غیبت کرنے والا دل، لوگوں کا برا چاہنے والا دل، لوگوں کا نقصان چاہنے والا دل. کون سا دل ہے؟ کون سا دل ہے؟ لوگوں سے محبت کرنے والا دل، لوگوں کے لیے دعائیں دینے والا دل، لوگوں کو نفع چاہنے والا دل، لوگوں کی خیر خواہی چاہنے والا دل. شرط ہے قرآن میں خیر امت. ہر آدمی کہتا ہے، شرابی کبابی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم خیر امت ہیں. شرط کے ساتھ ہو نا کہ ایسا ہی ہو. وہاں صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں ہو وہ بھی بتایا گیا. خالی پیٹ بھرنے کے لیے؟ تم لوگوں کی بھلائی کا حکم دیتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر، نقصان دہ چیزوں سے روکتے ہو. ہم تو ڈھکیل گئے. خیر امت ہیں. خیر امت کیسے ہو سکتے بھائی؟ زندگی بھر دوسرے کا نقصان کیا خیر امت ہے؟ بہت غور کرنے والے دل. کوئی اس معیار پہ اترنا نہیں چاہتا، دل کو دل بنانا نہیں چاہتا. اس سانپ جو خزانے پر مسلط ہے اس سے پنگا لینا نہیں چاہتا، نفس و شیطان سے لڑنا نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ دل دل بن جائے. تو دل دل بنے گا، دل دل بنے گا. حوصلہ سب کو رہتی ہے. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. سب لوگ چاہتے ہیں کہ آسمان میں سب سے روشن ستارہ، روشن نصیبے والا ستارہ ہے وہ میرے نام کا ہے، نامی کے ہو. ایسا ہوگا؟ ارے پہلے ویسا دل تو پیدا کرو. کسی زمانے میں کہتے کہ کسی کو بہادر بننے کا ایک سمبل ہوتا تھا، لوگ پیٹھ پہ گودنا گودوائے شیر بنوا دیتے تھے. شیر چھپ جاتا تو جس کی پیٹھ کھلی رہتی ہے اور شیر چھپا رہتا ہے، لوگ کہتے تھے کہ بھائی
تمغہ پایا ہوا آدمی، بڑا بہادر آدمی، تو اس کا لوگ احترام کرتے، تو کسی ہم جیسے کہ بھی خیال میں آئے گی ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں، لوگ جب چلیں تو لوگ کہیں کہ ہاں بھائی کچھ کوئی ہے، سرٹیفکیٹ پایا ہوا۔ تو جب گیا گودنا گودوانے تو جہاں سوئی لگایا تو کہا اب یہ کیا بنا رہے ہو؟ سوئیا جب دھستی ہے ایسے گودنا ہم لوگ بھی بچپن میں دیکھے ہیں، سوئیا ایسے دھساتے ہیں نا، تو کہا حضور سر بنا رہا ہوں۔ کہا چل چھوڑ پیر بنا۔ کہا جب پیر میں بنانا شروع کیا پھر دھسایا، پھر کہا ابھی کیا بنا رہا ہے؟ کہ حضور پیر بنا رہا۔ کہا ابھی کچھ اور بنا۔ تو اس نے مارا ایک لات، کا حضور ایسا گول مول شیر تو خدا نے نہیں بنایا، تو میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو غور و فکر کرنے کے لیے دیکھو جو چاہیے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو زمین کے نرم کرنے کے لیے ذکر چاہیے، اور ایک تو قوت فکریہ جاگ جائے، قوت فکریہ کو حرکت میں لائے۔ اگر کچھ بننا ہے، دنیاوی اعتبار سے کچھ مقام حاصل کرنا ہے، تو آپ جاؤ، علامہ اقبال کہتے ہیں نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی۔ مسلمان کہتے ہیں آج کا مسلمان، نہ اپنے ہی بارے میں اس کو کچھ پتا ہے کون ہوں، بھائی ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں دنیا میں، ہے نا، کون ہوں، وائی وی آر فائٹنگ، فار ہوم وی آر فائٹنگ، فار واٹ وی آر فائٹنگ، کس کے لیے لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، یہ اسٹرگل کیوں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، جاہل، وداؤٹ ایم، بنا کسی ٹارگٹ کے لڑ رہا ہے، اس کی جد و جہد کا کوئی مرکزی کردار نہیں، صبح شام ہو گئی، یہاں بھاگا وہاں دوڑا، یہاں گیا وہاں گیا، مطلب نہیں، کیا نکلا شام کو، کوئی کنکلوژن نہیں، بے مطلب کی زندگی، لا یعنی کاموں میں مشغول ہے، نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا۔ نہ تو خدا کو ہی جانتا ہے اور نہ تو جہان کو ہی جانتا ہے، آج مسلمان اسی کا نام ہو کے رہ گیا۔ میں ایک جگہ گیا، ایک غیر مسلم گاؤں میں، ایک دم چشمدید گواہ ہوں اس کا، پورا گاؤں ایسے ہی گھوم رہا تھا لگ بھگ، تو مجھے لڑکے نظر نہیں آئے، چونکہ ہم لوگ اپنے گاؤں میں ہر چوہٹے 35 لڑکے 15 لڑکے دیکھنے کے عادی، تو میں نے اس کو نوٹس کیا، میں نے اپنے ہندو دوست سے پوچھا کہ بھائی میں لڑکوں کو نہیں دیکھا، لڑکے کہاں ہیں؟ آپ کے گاؤں میں لڑکے نہیں کیا؟ اب دیکھو میرا دماغ وہاں تک نہیں گیا، کہا ارے حافظ جی لڑکے بہت ہیں، ہمارے گاؤں لڑکوں کی سنکھیا بہت ہے۔ میں نے کہا پھر ہے کہاں؟ کہا سب الہ آباد۔ جس قوم کے سب لڑکے الہ آباد ہوں وہ فلاح پائے گا، یا جس قوم کے سب لڑکے پب جی کھیل رہے ہوں وہ فلاح پائے گا؟ جس قوم کی آدھی جن سنکھیا برباد ہو گئی ہو موبائل، پب جی اور گیم میں اور سیریل میں، وہ فلاح پائے گی؟ آپ کی محنت، آپ کی قوت فکریہ، آپ کی جاں فشانی جہاں لگ رہی ہے آپ وہاں کامیاب ہوں گے، کہ جہاں نہیں لگ رہی وہاں کامیاب ہوں؟ پب جی تم کھیلو گے، آئی ایس اور پی سی ایس تمہارے گھروں میں پیدا ہوں گے؟ ارے دین کی طرف نہیں گئے، دنیا کی طرف گئے ہوتے، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، نہ خدا ہی ملا نہ ویسال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر، تم کو تو کچھ نہیں ملا۔ اس لیے کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ انسان اشرف ہے اگر، تو صرف ایک بنیاد پر اشرف ہے کہ نہیں، کہ اس کو قوت ملی ہے سوچنے سمجھنے کی، اور دوسرے کو یہ قوت نہیں ملی ہے۔ دوسروں کے علوم محدود ہیں، جو دے دیے گئے اتنے ہی ہیں، اس کے علوم گھٹنے اور بڑھنے دونوں، بڑھنے والے بھی ہیں گھٹنے والے بھی ہیں۔ اگر یہ محنت کرے گا تو بڑھیں گے، اور محنت چھوڑ دے گا تو گھٹ جائیں گے۔ اس کے علوم
اب قرآن کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین والوں کے لیے تو زمین ہی نشانی ہے بھائی اور کتنی بڑی ہے کہ ہماری بصارت میں بصیرت کا نور مل جائے تو پھر دیکھو ہر چیز ایک دم کھلی دکھائے، پھر اس کو ہر جگہ اللہ دکھائی دے گا، وہ ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے، جہاں بھی دیکھیں جدھر بھی دیکھیں نظر وہ ہم کو آ رہے ہیں، جہاں بھی دیکھو بس اللہ ہی اللہ ہے، انہی کے جلوے ہیں چار جانب، انہی کا پرتو ہے سارا عالم، جہاں بھی دیکھیں جدھر بھی دیکھیں نظر وہ ہم کو آ رہے ہیں، نظر جو ہوتی یہی نہیں پیدا کیے ہو، نظر جو ہوتی نظر وہ آتے، نظر نہیں کیوں نظر وہ آئیں، نظر ملی جن کو ان کی قسمت، نظر انہی کو وہ آ رہے ہیں۔ بس اللہ نے کسی پر فضل کیا تو مت دیکھنا کہ اس پر چاند اور چاندی اور سونے کی بارش کی، روپے اور ریال اور اشرفی کی بارش کی، خدا کی قسم اگر یہ اہم چیز ہوتی تو قارون کو نہ دی جاتی، فرعون اور حامان کو نہ دی جاتی۔ اہم چیز تو وہ دل کی وہ نظر ہے، کون؟ جس دل کی نظر سے آپ کو اللہ کا قرب، اللہ کا جلوہ محسوس ہو، اللہ کی یاد آ جائے۔ نصیب اپنا ہے جاگ اٹھا، نصیب اپنا ہے جاگ اٹھا، کہ دور غفلت ہوئی ہماری، یہ ہے خوش قسمتی، یہ نصیب اپنا ہے جاگ اٹھا، کہ دور غفلت ہوئی ہماری، نہ سجدہ شکر کیوں کرے ہم، کی یاد ہم کو وہ آ رہے ہیں۔ یہ ہے خدا کی، یہ ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس پر فیضان، کہتے ہیں کہ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام، اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا کیا، اپنی ہر جگہ جہاں بھی دیکھے اللہ کا قرب اس کو محسوس ہو، اللہ کی محبت میں ڈوبتا جائے، اللہ کی یاد میں ڈوبتا جائے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آج تو مسلمان کو شبہ ہونے لگا کہ اللہ اتنی بھی یاد کرنے کی چیز ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مردان خدا تو وہی ہیں جن کو اللہ کی یاد سے نہ تجارت، نہ خرید و فروخت غافل کرتی ہے، نہ کاروبار غافل کرتا ہے، کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی، یہی مردان خدا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ اس دنیا میں تم اپنی جب جانوں میں غور کر کے اللہ کے قرب کو تلاش لو، اللہ کی محبت کو تلاش لو، اللہ کے اس درجہ عشق کو پالو کہ تم کو یہ سمجھ میں آ جائے نہ کوئی نفع پہنچانے والا، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا، نہ کوئی کام آیا ہے، نہ کوئی کام آ رہا ہے، نہ کوئی کام آئے گا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، رتی برابر کا اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، رتی برابر کا فائدہ پہنچانا جائے تو نہیں پہنچا سکتی۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کا غم دور ہو جائے۔ غیروں پہ تیری جاتی ہے کس واسطے نظر، غیروں پہ تیری جاتی ہے کس واسطے نظر، واللہ ان کے ہاتھ میں نفع و ضرر نہیں ہے۔ غیروں پہ تیری جاتی ہے کس واسطے نظر، واللہ ان کے ہاتھ میں نفع و ضرر نہیں، جب میں ہوں ان کے ذکر کی دولت سے مالا مال۔ یہ سنو، یہ جس دن سمجھ میں آ جائے گا سمجھ جاؤ کچھ سمجھ آ گئی۔ جب میں ہوں ان کے ذکر کی دولت سے مالا مال، کیوں غم ہو میرے پاس جو لال و گوہر نہیں۔ اللہ کے ملنے کے بعد کوئی ہوس باقی نہیں رہتی، پھر کسی چیز کی چاہت نہیں رہتی۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی قوت فکریہ کو بچا لیا ہے، کہاں لے جائے گا؟
نہ تو دنیا کے لیے بروئے کار لایا ہے، نہ آخرت کے لیے بروئے کار لا رہا ہے، تو اللہ کی محبت ڈھونڈ رہا ہے۔ قرآن میں حکم ہے، کس کو حکم ہے بھائی؟ مراقبے کا حکم ہے، کس کو حکم ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، حکم ہے بھائی، زمین میں غور کرو تمہیں یقین نصیب ہوگا۔ ارے کھلی آنکھوں دیکھو نا، پیڑ زمین سے نکلتا ہے، زمین کھود کو دیکھو، ہے اس میں پیڑ ہے؟ پیڑ پھاڑ کے دیکھو اس میں پھل ہے؟ پھل ہے؟ لکڑیاں کاٹ کے دیکھو اس میں مٹھاس ہے؟ کون پیدا کرتا ہے بھائی؟ لیکن جب نظر نہ ہو نا، اگر بات ہے، ہمارے شبیر بھائی بیچارے آج نہیں ہیں، وہ اکثر کہا کرتے اگر بات سے بات بنتی تو بن گئی ہوتی۔ دل سے بات بنے گی بھائی، یہی دل صحیح کر لو، یہی دنیا۔ اسی کو اللہ کا دشمن دیکھتا ہے کافر ہو گیا، اسی کو منافق دیکھتا ہے منافق ہو گیا، اسی کو انبیاء نے دیکھا اللہ کے بندے بنے رہے، جب نظر ملی تو اسی کو اولیاء نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی محبت میں ڈوب گئے اور جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک، پھر دنیا سے دستبردار ہو گئے۔ اولیاء کی شان میں کہا گیا نا، کیا کہا گیا بھائی؟ کیوں کہا گیا؟ خوف غم کیوں ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے تھے، وہ نفع پہنچائے تھے، وہ کچھ بھلا کر دیں گے، وہ کچھ برا کر، تھوڑا حاجی صاحب پٹا کے رکھو، ارے اتنے خدا ہیں چھوٹے چھوٹے، اتنے خدا ہیں، بڑے بھیا ناراض نہ ہو، چھوٹے بھیا ناراض نہ ہو، دادا ناراض نہ ہو، پر دادا ناراض نہ ہو، رشتے دار ناراض نہ ہو، بڑکا رشتے دار ناراض نہ ہو۔ لیکن جس دن جا گیا حقیقت میں یقین، جس دن ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ رتی برابر کوئی نفع نقصان مالک نہیں ہے، پھر یہ چیز رہے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف اور غم دونوں اولیاء کریں، اور دنیا میں دو ہی چیز ہوتی ہے، جو پڑھی ہے اس پر غم ہو، جو پڑھنے والی ہے اس پر خوف۔ نہ پڑھی کا غم ہے، نہ پڑھنے والے کا ڈر، دونوں چیز نکل جائے کچھ بچا؟ ہر دم روکے ہوئے آیت کی تو بیان ابھی شروع نہیں ہوا، سنو کہ کھدائی کیسے ہوگی من کی، اور اس پہ سانپ کون ہے اور کتنے خطرناک ہیں، سمجھ گئے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ لیکن اتنا تو آج جان گئے ہوگے کہ ایک قوت ہے ہمارے پاس، اس کا استعمال کرو، اور سب سے کم استعمال کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ کوئی کہاوت ہم لوگ بچپن میں سنے تھے کہ بھیجا رکھا تھا دماغ، برین، تو کہے وہ ایک بھیجا بہت سستا ہے، ایک اس سے تھوڑا مہنگا ہے، ایک اس سے تھوڑا مہنگا، کہ بہت سستا بھیجا ہے یہ دماغ، یہ کون لے گا؟ کہ یہی کہاں اتنا سستا ہے، دیکھیں کہ یہودی کو بھیجا ہے، بہت استعمال ہو، یہ ایک دم استعمال کر کے جاتا ہے پورا۔ اب وہ غلط جگہ استعمال کرتا ہے دنیا میں، لیکن کئی کے کا ہے، کئی اور لوگ کا ہے، کئی ایک دم جو استعمال نہ ہو کہ کا ہے مسلمان۔ استغفر اللہ۔ خوب سن لو، اللہ کا نا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں، لم یلد ولم یولد، سب اللہ نے سب کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بے حیا بے غیرت ہو جاؤ گے نا، کہ سنتے سنتے بھی قرآن اور اللہ کی بات سنتے سنتے بھی اثر نہیں پڑے گا تو مردود کر دے گا، نعوذ باللہ۔ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے لگا کہ اس خواب کی بہت لمبی تعبیر، کہ اب دین کا کام غیروں سے ہوگا، اس کی تعبیر یہ بہت لمبا خواب دیکھا ہے۔ اب تو آج لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ خواب دیکھ رہے ہیں، بڑی بات، بہت لوگ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے ایک دو بار نہیں دیکھا، بہت بار دیکھا ہے۔ فضل کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اس خواب کی تعبیر یہی ہے واضح طور پہ کہ کام اب غیروں سے ہوگا، اور دکھ رہا ہے یورپ کے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔
بغیرت ہو گئے ہو، بے حس، مردہ ضمیر، جھنجھوڑنے والا جھنجھوڑ رہا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے مسلمان، ہلانے والا ہلا رہا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے، چودھری ہوا ہے۔ بابا کہتے ہیں ہمارے کوئی چودھری کا ہے، کوئی گاؤں چودھری، کوئی محلہ چودھری ہے، کوئی علاقہ چودھری، اس کو چودھراہٹ کا بھوت سوار، کتنا بڑا چودھری ہے یہ، سب کو پتا ہے نا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان چودھراہٹ جانتا ہے۔ ارے سمجھ جاؤ، اللہ کو غرض نہیں، اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال بہت لمبی بات ہو رہی، ایک چیز دل میں بیٹھا لو کہ قوت فکریہ ہی کی وجہ سے تم انسان ہو، بس اگر اس کا استعمال نہیں کیا تو پھر آپ شرط کے ساتھ ہو، اگر اس کا استعمال نہیں کیا، خیر امت نہیں بنے، لوگوں کے نفع کا سامان نہیں بنے، لوگوں کو نقصانوں سے نہیں بچایا، تو یہ مت ایٹھو مت، ہے کہ نہیں؟ پھر آپ کچھ نہیں، پھر آپ سے الٹا زیادہ حساب لیا جائے۔ جس کو زیادہ ذمہ داری ملتی ہے، اس کا بانس بھی اس کے لیے بہت لمبا گڑھا رہتا ہے، بڑی مہم پہ بھیجا جائے اور نقصان زیادہ کر کے آئے تو اللہ میاں کے یہاں پٹائی بھی زیادہ ہوگی۔ بھائی ولا ظالم، وہ لوگ تو جانتے نہیں ہیں نا، تم جان کے نالائق بنے۔ اور حقیقت پوچھو تو ایسی باتیں مسلمان نوجوانوں میں دکھ رہی ہے۔ دیکھو ایک آدمی کم دیندار ہے، کم عبادت کر پا رہا ہے، چلے گا، لیکن بے غیرت جو لوگ ہو رہے ہیں، بے ضمیر ہو رہے ہیں، مسجدوں کا احترام نہیں، علماء کا احترام نہیں، کتاب اللہ کا احترام نہیں ہے، یہ چیز یہ بتا رہی کہ تم مر رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد